بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسم منہ معرب ومبنی لشبہ من الحروف مدنی كالشبه الوضعی فی اسمی جئتنا والمعنوی فی متى وفی ہنا۔ مقدمے کے ابحاث ختم ہونے کے بعد اصل گفتگو شروع ہو رہے ہیں علم نحو کے ابحاث میں سے سب سے پہلی بحث معرب اور مبنی کی بحث ہے۔ تو اسم دو اقسام ہے، اسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اسماء میں سے بعض معرب ہے اور بعض مبنی ہے۔ من یہاں من تبعیض ہے، من حروف جارہ کے کئی معنی بتایا ہے، اگر آپ کو یاد ہے تو من کے معنی میں سے ایک کیا ہے، من تبعیض کے لیے آتا ہے نا، اخذت من الدراہم مثال دیا تھا نا، میں نے درہموں میں سے کچھ درہم لیا، یعنی بعض درہم لیا، یہ مثال دیا تھا۔ یہاں پہ من ہو یعنی من الاسمی، اسم میں سے کچھ یا اسم میں سے بعض معرب ہے، اور ومبنی یعنی ومنہ المبنی، یہاں پہ عبارت تقدیم ہے، اور اسم میں سے بعض مبنی ہے۔ مبنی کیوں ہوگا؟ لشبہ من الحروف مدنی، حروف کے ساتھ شباہت مدنی رکھنے کی وجہ سے۔ اب ان تمام کی وضاحت نیچے شرح میں آنے والی ہے، ابھی ہم بطور خلاصہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسم میں اصل معرب ہونا ہے یا مبنی ہونا ہے؟ معرب ہونا ہے۔ معرب اسم میں اصل ہے، اور معرب کا اصلی مطلب ہے ظاہر، اعرب یعرب کا معنی اظہار کا معنی ظاہر کرنا۔ تو معرب وہ اسم ہے جس پر عامل کا اثر ظاہر ہو گیا ہو، عامل کا اثر جس اسم پر ظاہر ہوا ہو اس کو معرب کہتے ہیں۔ تو اگر عامل رفع آ جائے تو اس کو رفع دے دے، عامل نصب آئے تو اس کو نصب دے دے، عامل جر آ جائے تو اس کو جر دے دے۔ تو جر کا اثر، رفع کا اثر اور نصب کا اثر ظاہر ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم معرب۔ اسم معرب کا دوسرا نام ہے اسم متمکن، متمکن بھی کہتے ہیں۔ معرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ متمکن۔ متمکن تمکین سے ہے، تمکن سے ہے، تمکن یعنی ممکن ہونا، یعنی اسم معرب وہ اسم ہے جس پر تینوں اعراب آنا ممکن ہے، تینوں اعراب تنوین کے ساتھ آ سکتا ہے، اس کو اسم متمکن کہتے ہیں۔ پھر متمکن میں سے ایک امکن ہے اور ایک متمکن ہے۔ امکن وہ اسم ہے جس کے اوپر تینوں اعراب تنوین کے ساتھ آنا ممکن ہے، اور متمکن وہ ہے جو فقط اعراب تبدیل ہو سکتا ہے اما تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ تو اسم معرب خود دو قسم ہے نا، منصرف اور غیر منصرف۔ تو اسم معرب منصرف کو امکن کہتے ہیں، اسم معرب غیر منصرف کو فقط متمکن کہتے ہیں۔ منصرف اور غیر منصرف میں فرق آپ کو معلوم ہوگا۔ منصرف میں کیا ہوگا؟ تنوین کے ساتھ تینوں اعراب آنا درست ہے، جیسا کہ زیدون اسم معرب منصرف ہے، امکن ہے، جاءنی زیدون، رأیت زیدن، مررت بزیدین، تینوں اعراب تنوین کے ساتھ آیا۔ اما احمد کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، متمکن ہے، امکن نہیں ہے، متمکن ہے، معرب ہے۔ غیر منصرف کو مبنی تو نہیں کہہ سکتے، معرب ہے، اما معرب میں کیا داخل نہیں ہوگا؟ تنوین اور کسرہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اسم معرب ہونا اس کا اصل ہے، تو کسی چیز کے اصل پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی چیز اپنے قانون کے مطابق چلا ہو تو کوئی نہیں پوچھتے بھائی یہ کیوں چلا۔ مثلا کوئی بندہ زندہ ہے تو کوئی نہیں پوچھتے بھائی تم کیوں زندہ ہو۔ اگر کوئی مر گیا ہو تو کہتا ہے کیوں مرا۔ سمجھ میں آیا؟ تو مرنا اس کے لیے وجہ چاہیے، اس کے لیے علت چاہیے، لیکن زندہ رہنا تو انسان زندہ رہنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تو زندہ رہے گا، تو تم کیوں زندہ ہے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہاں اسی طرح اگر پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا بھائی نیچے کیوں آ رہا ہے۔ اگر پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو کوئی پوچھے گا بھائی یہ کیوں جا رہا ہے، کیونکہ قانون کے مطابق پانی کا قانون کیا ہے؟ ہاں پانی نشیبی علاقوں کی طرف نیچے جائے گا، لیکن اوپر جانے کے لیے کوئی مشین چاہے، کوئی پریشر چاہے اوپر جانے کے لیے۔ تو اسی طرح اسم میں بھی اصل معرب ہونا ہے، تو معرب کیوں ہے کوئی نہیں پوچھے گا، اسم معرب کیوں ہے، تو اسم معرب ہونا اپنا قانون ہے۔ اما اگر کوئی اسم مبنی ہو جائے تو پوچھے گا بھائی مبنی کیوں ہو گیا، کیونکہ یہ قانون کے خلاف چلا ہے، جو قانون کے برخلاف ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔
تو جواب یہ ہے کہ اسم مبنی ہونے کے اصل وجہ حروف کے ساتھ شباہت رکھنا ہے. حروف جو مبنی الاصل ہے اس کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے اسم مبنی ہوتا ہے. اور شباہت کے کتنے اقسام ہیں؟ 5 اقسام، جو آگے انشاءاللہ آگے بحث میں پڑھیں گے. تو 5 شباہتوں میں سے کسی ایک شباہت کی بنیاد پر اسم حرف کی طرح ہو جائے تو وہ اسم حرف کے حکم پر چلے گا. یعنی جس طرح حرف مبنی ہے اسم بھی مبنی ہو جائے گا. اور مبنی جس میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی عامل آ جائے وہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، ایک ہی صورت میں باقی ہے، اس کو مبنی کہتے ہیں. اور شباہت کی 2 قسم یہاں پہ پہلے بتایا، شباہت مدنی اور غیر مدنی. تو شباہت مدنی سے کیا مراد ہے؟ مدنی اسم فاعل کا صیغہ ہے، اتنا یدنی سے، اتنا عربی میں ہے نزدیک کرنا. مدنی اسم فاعل کا صیغہ ہے نزدیک کرنے والی شباہت. یعنی ایسی شباہت ہونا چاہے جو حرف کو نہیں، اسم کو حرف اپنے نزدیک کرے، تو شباہت مدنی ہونا چاہیے. اگر شباہت غیر مدنی ہو تو مبنی نہیں ہوگا. شباہت غیر مدنی سے کیا مراد ہے؟ ایسی شباہت ہے جس میں شباہت کے ساتھ ساتھ علامت اسم ٹکراؤ ہو رہا ہے، تعارض ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے. یعنی کہیں پہ اسم حرف کے ساتھ شباہت تو ہے، اما اس شباہت کے ساتھ ساتھ علامت اسم بھی آیا ہوا ہے. تو علامت اسم کہتا ہے یہ اسم معرب ہونا چاہے، اور شباہت حرفی کہتا ہے نہیں، مبنی ہونا چاہے. دونوں میں لڑائی ہوگی. تو جب 2 چیزوں میں لڑائی ہو تو ایک قانون بنایا ہے عرب والوں نے، اذا تعارض تساقط یرجع الی الاصل. جب 2 چیزیں آپس میں تعارض ہو تو دونوں ساقط ہوں گے، دونوں کو دفع کر کے نکالیں گے تو اصل کی طرف پلٹ جائیں گے. اصل اسم کیا ہے؟ معرب ہونا ہے. تو اگر شباہت غیر مدنی ہو، یعنی شباہت کے ساتھ کوئی علامت اسم، کوئی اسم کی خصوصیت ٹکراؤ ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر میں معرب بن جائے گا، مبنی نہیں رہے گا. تو شباہت مدنی ہو تو مبنی ہوگا. شباہت مدنی میں فقط شباہت ہے، شباہت کے ساتھ لڑائی کرنے والے کوئی اور چیز نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ شباہت مدنی ایسی شباہت ہے جو فقط شباہت ہے، شباہت کے ساتھ ٹکراؤ کرنے والا کوئی اور چیز نہیں ہے. تو ایسی شباہت ہو تو اسم مبنی ہوگا. اب شباہت کے کئی اقسام ہے. شباہت مدنی کے اقسام، سب سے پہلے شباہت وضعی ہے، دوسرا شباہت معنوی ہے، تیسرا شباہت افتقاری ہے. اب یہ سب تو آج تو نہیں پڑھ سکتے، ہم بطور فہرست آپ کو بتاتے ہیں. شباہت مدنی کے 5 اقسام میں سے 4 مصنف نے بتایا، 1 شارح نے بتایا ہے. تو سب سے پہلے شباہت وضعی، نمبر 2 شباہت معنوی 2 ہو گیا، تیسرا شباہت استعمالی یا شباہت نیابتی، چوتھا شباہت افتقاری. یہ 4 شباہت مصنف نے اپنے اشعار میں آپ کو بتا دیا ہے. اور تتمہ میں شارح نے اپنی طرف سے ایک تحفہ آپ کے لیے پیش کیا شباہت اہمالی کے نام سے. تو شباہت مدنی کے کتنے اقسام ہو گئے ہیں؟ 5. 4 مصنف نے بتایا، 1 شارح نے بتایا، ملا کے 5 ہو جائیں گے. دوبارہ پھر اس بتائیں گے. سب سے پہلے کیا ہے؟ شباہت وضعی ہے. نمبر 2 شباہت معنوی ہے. نمبر 3 شباہت استعمالی یا شباہت نیابتی، دونوں ایک ہی بات ہے. استعمالی بھی کہتے ہیں، نیابتی بھی کہتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے. اور چوتھا شباہت افتقاری ہے. 5واں شارح نے بتایا شباہت اہمالی. یہ 5 شباہت ہے. تو 5 کے 5 شباہت ہونا ضروری نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک شباہت ہو تو کافی ہے. اگر کوئی کسی اسم میں شباہت معنوی پایا جائے تو وہ مبنی ہو جائے گا. اگر کسی اسم میں شباہت لفظی پایا جائے یا وضعی پایا جائے تو وہ مبنی ہوگا. اب ان کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آنے والی ہے. اب یہاں تک عبارت پڑھیں گے، پھر درمیان میں ایک اشکال ہے، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور وہ متن میں عبارت میں دے دیں گے. اور خلاصہ زیادہ لمبا ہو تو پھر آپ لوگوں کا ذہن ادھر ادھر جا کے مطلب ہاتھ سے نکل جائے گا. اسی لیے ہم نے خلاصہ کو اتنا بس کیا ہے. باقی عبارت دیکھ لو. ھذا باب المعرب والمبنی، یہ معرب اور مبنی کا باب ہے. والاسم منہ، اسم میں سے ای بعضہ، اسم میں سے بعض، متمکن ہے، وہو معرب،
متمکن وہی معرب ہے. متمکن اور معرب ایک چیز ہے نا, دو چیز تو نہیں ہے, ایک چیز ہے. جارن علی الاصلی, اور اس میں معرب اپنے اصل پر جاری ہونے والا ہے. جارن اس فاعل کے سے چلنے والا, اپنے اصل پر چلنے والا ہے. تو اپنے اصل پر چلے تو کوئی نہیں پوچھے گا بھائی یہ کیوں چل رہا ہے اپنے اصل پر. اصل پر چلے گا, ٹھیک ہے چلنے دو اس کو. وَبَعْضُهُ الْآخَرُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ, اور اسم کا کچھ اور حصہ غیر متمکن ہے. اسم کا بعض دوسرے حصہ جو ہے غیر متمکن, متمکن نہیں ہے. وَهُوَ مَبْنِيٌّ, اور وہی غیر متمکن مبنی ہے. جارن علی خلاف الاصلی, اور مبنی اپنے اصل کے برخلاف چلنے والا ہے. پھر اصل کے برخلاف چلے تو پوچھ گچھ ہوگا بھائی یہ کیوں ایسا ہوا, وجہ پوچھتے ہیں. وَإِنَّمَا يُبْنَى, بے شک اسم کو مبنی بنایا جاتا ہے لِشَبَهٍ فِيهِ مِنَ الْحُرُوفِ, کہ اس اسم کے اندر حروف کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے. اسم حرف کے ساتھ شباہت کی وجہ سے مبنی بنایا جاتا ہے. وَإِنَّمَا, دیکھو انما حصر کے لئے نا, فقط اور فقط اسم مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے, ایک وجہ ہے, وہ شباہت حرفی ہے. وَإِنَّمَا يُبْنَى لِشَبَهٍ فِيهِ مِنَ الْحُرُوفِ, بے شک اسم کو مبنی قرار دیا جاتا ہے وہ اسم حروف کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے. اب یہاں پہ مصنف کے عبارت میں من الحروف, من جار الحروف مجرور ہے. یہ جار مجرور کا متعلق کیا ہے؟ مصنف کی اپنی عبارت میں شعر میں متعلق بقولہ مدنی, مصنف کے قول مدنی سے متعلق ہے. شعر میں نظر آ رہا ہے مدنی آخر میں آیا نا, اصل میں کیا ہے پہلے آنا چاہے, شعر برابر کرنے کے لیے بعد میں لایا ہے. اصل میں اس طرح ہونا چاہے لِشَبَئِ مدنی من الحروف, کیونکہ مدنی شباہین کی صفت ہے, ایسی شباہت ہو جو حروف سے نزدیک کرنے والا ہو. شعر کا ترجمہ اس طرح ہوگا, ایسی شباہت ہو جو اسم کو حروف سے نزدیک کرنے والی ہے. مدنی کا معنی اس فاعل کا صیغہ ہے قریب کرنے والا. مدنی ای مقرب لہو, خود معنی کیا, مدنی کا معنی ہے مقرب لہو, یعنی اس اسم کو اپنے نزدیک کرنے والا ہو. یہ مقناطیس کی طرح, مقناطیس دیکھا نہیں دیکھا جو لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے, تو یہ شباہت بھی مقناطیس کی طرح ہے. حرف اسم کو اپنے نزدیک کرتا ہے, اپنے ساتھی بناتے ہیں. تو جب کوئی کسی کا ساتھی ہو جائے, دوست ہو جائے, تو اس کی صفات اور عادت اس میں آ جاتی ہے یا نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے اچھے دوست انتخاب کرنے کا کیوں سفارش کیا, کیونکہ دوست کا اثر اپنے دوست پر لاگو ہوگا. اگر دوست اچھا ہو تو اس کا دوسرا دوست بھی اچھا ہوگا, اگر برا ہو تو برا ہوگا. تو اگر دو افراد یا دو چیزیں اگر نزدیک ہو تو ایک کا اثر دوسرا ضرور لے گا. جس طرح یہ لوہار آگ کے اندر جو ہے لوہا ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے, آگ بھی نہیں, لوہا بھی آگ کی طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا. دیکھا نہیں دیکھا لوہار کا کام کرتے ہوئے. لوہار جو لوہے سے چیزیں بناتے ہیں وہ پہلے لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ وہ لوہا ہی آگ بن گیا. پھر اس کے بعد اس کو نکال کے چیزیں بناتے ہیں کیونکہ وہ نرم ہوتے ہیں نا آگ کی وجہ سے. تو یہ مثال ہے بطور مثال. بس لوہا آگ کے نزدیک ہونے کی وجہ سے لوہے کے اندر آگ کا اثر آیا ہے. اسی طرح یہاں اسم حرف کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کیا ہے, اسم کے اندر حرف کا اثر آیا. تو حرف کا اثر کیا ہے, حرف مبنی ہے, تو اسم کو بھی اپنی طرح مبنی بنا دیا ہے. واحترز عن غیر المدنی, اب مصنف نے شباہت مدنی ہونے کی قید لگا دیا. شباہت مدنی ہونا چاہے, نزدیک کرنے والی شباہت ہو. تو شباہت غیر مدنی سے پرہیز کیا, احتراز کیا. احتراز کا معنی دوری اختیار کیا, یا وہی عام عبارات میں پرہیز کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے شباہت غیر مدنی سے پرہیز کیا ہے. شباہت غیر مدنی کیا ہے, وَهُوَ مَا عَارَضَهُ مَا يَقْتَضِي الْإِعْرَابَ, کہ وہ شباہت ہے جو اس کے ساتھ ایسی چیز تعارض کرے
یقتضی الاعراب جو اعراب کو چاہنے والی ہے، یعنی شباہت کے ساتھ ایسی چیز جھگڑا کرے جو اعراب کو چاہنے والی ہے۔ اعراب چاہنے والی کوئی اسم کی صفت آئی ہے اور دوسری طرف سے شباہت ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ شباہت کہتے ہیں کہ اسم مبنی ہونا چاہیے اور وہ علامت اسم آ کے کہہ رہے نہیں معرب ہونا چاہیے، دونوں میں لڑائی ہوگی اور قاضی کے پاس قضاوت اور فیصلے کے لیے لائے گا تو قاضی کہے گا دونوں نکل جاؤ، دونوں کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اسم سے پوچھے گا بھائی تم پہلے سے کیا تھا، تو وہ کہے گا پہلے سے میں معرب تھا، تو معرب بنا دیں گے نا۔ اذا تعارض تساقط، یہ فیصلہ سنائے گا کہ وہ معرب بن جائے گا۔ وَهُوَ مَا عَارَضَهُ مَا يَقْتَضِي الْإِعْرَابَ، وَهُوَ یہ ضمیروں کا مرجع پلٹا ہوا نا، ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَهُوَ سے ضمیر لوٹاؤ غیر مدنی کی طرف، وَهُوَ یعنی غیر مدنی، ما وہ چیز ہے، عَارَضَهُ یعنی اس چیز کے ساتھ تعارض کرنے والی ہے۔ ہو کی ضمیر ما کی طرف لوٹاؤ، یہ ما موصولہ ہے، ما لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے، اس لیے ما کی طرف لوٹاؤ، جس کے ساتھ تعارض کرے، لڑائی کرے، ما ایسی چیز یقتضی الاعراب اعراب کو چاہنے والی ہے۔ مثال دیتے ہیں شباہت غیر مدنی ہونے کی مثال کا عین فی الاستفہام والشرط، جیسا کہ ایو ہمارے پاس دو قسم بلکہ ایو کے 5 اقسام ہیں، ان میں سے 2 قسم معرب ہے، ایو استفہامیہ، ایو شرطیہ۔ ایو استفہامیہ اور ایو شرطیہ دونوں معرب ہے اگرچہ اس میں شباہت ہے، اما یہ شباہت کافی نہیں ہے، یہ شباہت غیر مدنی ہے۔ فَإِنَّهَا أَشْبَهَتِ الْحُرُوفَ فِي الْمَعْنَى، بے شک ایو استفہام اور ایو شرطیہ حروف کے ساتھ معنی میں شباہت رکھتا ہے، شباہت معنوی ہے اس میں، کیونکہ استفہام اور شرط حرف کا معنی ہے، معنی حرفی ہے۔ لیکن عارضها لزومها الاضافہ، لیکن عارضها لیکن اس شباہت کے ساتھ تعارض کیا ہے، لڑائی کیا ہے، لزومها الاضافۃ اس کے ساتھ اضافہ لازم ہونا، کیونکہ ایو ہمیشہ اضافہ ہونے والے اسماء میں سے ہے، تو اضافہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے، تو اضافہ لازم ہونا کہتا ہے کہ ایو معرب ہونا چاہے کیونکہ اضافہ علامت اسم ہے، اور شباہت معنوی کہہ رہا ہے کہ یہ مبنی ہونا چاہے، تو دونوں میں جب تعارض ہو جائے تو دونوں ختم ہو جائیں گے اور اصل معرب کی طرف پلٹ جائے گا، ایو معرب ہو جائے گا۔ بس ایو شباہت معنوی ہونے کے باوجود مبنی کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ ہے، جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا۔ جواب کیا ہے؟ ایو کیوں معرب ہو گیا؟ اضافہ ہونا لازم ہے، شباہت حرفی کے ساتھ دائم الاضافہ ہونا تعارض کیا ہے، یا دوسری عبارت میں کہو یہاں شباہت غیر مدنی ہے۔ ہاں یہ سادہ جواب ہے، اگر آپ آسان جواب دینا چاہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایو کے اندر شباہت تو ہے اما شباہت غیر مدنی ہے۔ شباہت کے لیے کیا ہونا چاہے؟ شباہت مدنی ہونی چاہیے۔ یہاں تک مطلب واضح ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اگر واضح نہیں ہو تو اول سے دوبارہ ہم پڑھائیں گے۔ ہاں واضح ہے، چلو اچھی بات ہے، واضح ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے، وَيَكْفِي فِي بِنَاءِ الْاسْمِ شَبَهُهُ بِالْحَرْفِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَنْعِ الصَّرْفِ فَلَا بُدَّ مِنْ شَبَهِهِ بِالْفِعْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ۔ یہ ایک اہم نقطہ درمیان میں شارح صاحب نے چھیڑا ہے، اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ کوئی اشکال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ اسم حرف کے ساتھ شباہت ہو اور مبنی ہونا ہو تو ایک شباہت کافی ہے، ایک چیز میں شباہت ہونا کافی ہے، اما اگر اسم فعل کے ساتھ شباہت ہو کر غیر منصرف بننا ہو تو 2 شباہت کی ضرورت ہے، یہ کیوں؟ ہاں سوال تو ہم نے جلدی بتا دیا، آپ کے پہلے پر پڑھا یا نہیں پڑھا پتہ نہیں ہے، آپ پہلے تو سمجھا ہوگا، ایک دفعہ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے پہلے، ہاں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے۔ اسم حرف کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو شباہت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک ہی کافی ہے نا، ایک شباہت کافی ہے۔ اسم غیر منصرف کیوں ہوتا ہے؟ تو فعل کے ساتھ شباہت ہونے کی وجہ سے،
تو فعل کے ساتھ شباہت ایک ہونا کافی نہیں ہے بلکہ دو ہونا چاہیے، یعنی اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہو تو غیر منصرف ہوتا ہے، ایک ہو تو نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی پوچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اسم فعل کے ساتھ شباہت ہونے کے لیے دو شباہت کی ضرورت ہے اور اسم حرف کے ساتھ شباہت ہونے کے لیے ایک شباہت کافی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ابن حاجب نے بتایا ہے۔ ابن حاجب نے اپنی کتاب امالی میں بتایا اور شارح نے آپ کے لیے بیان کیا، وہ یہ بیان کیا ہے کہ اسم اور فعل میں رشتہ گہرا رشتہ ہے اور اسم اور حرف کے آپس میں رشتہ زیادہ نہیں ہے، بس صرف جنس میں شریک ہے، یعنی کلمہ ہونے میں اسم فعل حرف تینوں رشتہ دار ہے۔ جس طرح دو افراد آپس میں رشتہ ہوتے ہیں تو رشتے کے مختلف صورتیں ہیں نا، کچھ افراد جو ہے نزدیک والا رشتہ ہے، مثلا بھائی ہے تو بھائی جو ہے ماں باپ ایک ہے تو بھائی بن جاتے ہیں، یا صرف باپ ایک ہے یا ماں ایک ہے تو بھائی میں بھی فرق ہے نا، کچھ بھائی جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بھائی ہے تو زیادہ رشتہ ہے، ایک بھائی صرف ماں کی طرف سے ہے صرف باپ کی طرف سے ہے تو وہ تو دور کا رشتہ ہوگا۔ اسی طرح اسم اور فعل میں رشتہ داری زیادہ نزدیک ہے کیونکہ اسم اور فعل کلمہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسند ہونے میں بھی شریک ہے یا نہیں ہے؟ اسم بھی مسند ہوتا ہے، فعل بھی مسند ہوتا ہے، تو اسم اور فعل کلمہ بھی دونوں ہے، یعنی دونوں کلمہ ہونے میں بھی رشتہ دار ہے اور مسند ہونے میں بھی رشتہ دار ہے، یعنی دونوں میں رشتہ داری بہت نزدیک ہے۔ اور حرف اور اسم میں کیا ہے، فقط کلمہ ہونے کی بات ہے، یعنی ان کے دادا جو ہے مشترک ہے، باقی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یعنی رشتہ دور کا رشتہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اسم حرف کے ساتھ شباہت ہو تو تھوڑی سی شباہت ہو تو کافی ہو جائے گی، کیونکہ اگر دو دور کے افراد آپس میں ناراض ہو تو ان کو ملانے کے لیے آپ تھوڑی سی کوشش کریں، ایک دو باتیں بتائے تو وہ آپس میں مان جائیں گے، دوستی کریں گے۔ اما اگر دو رشتہ دار آپس میں ناراض ہو گئے ہو تو ان کو منانا تو مشکل ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دو رشتہ دار آپس میں لڑائی کرے اور دشمنی ہو جائے تو ان کو آپس میں منانے کے لیے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے، زیادہ ان کو پم لگانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپس میں دوبارہ دوستی کرے۔ تو یہ صورتحال یہاں پہ ہو گیا ہے کہ اسم اور فعل، اسم اپنے اسمیت سے نکال کے فعل کے نزدیک کرنے کے لیے دو شباہت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسم اور فعل میں رشتہ داری بہت نزدیک ہے، قریب والا رشتہ داری ہے۔ اما اسم اور حرف کے درمیان رشتہ داری دور کا ہے، تو دور کی رشتہ داری ہے تو وہ شباہت رکھنے کے لیے ایک شباہت ہونا کافی ہے، دو کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ اس کا جواب ہے، میں نے خلاصے میں آپ کو بتا دیا، اگر نہیں سمجھا ہے تو عبارت میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بات اتنی مشکل نہیں ہے، اپنے آپ کو مشکل میں نہیں پھنساؤ کہ ذہن پر اتنا بوجھ ڈالے کہ یہ بات بہت منطقی بات ہے، فلسفی بات ہے، یہ سمجھ کے آپ اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، بس یہ سمجھنے کی بات ہے، آسان ہے۔ وَيَكْفِي فِي بِنَاءِ الْإِسْمِ، اسم مبنی ہونے میں کافی ہے، شَبَهُهُ بِالْحَرْفِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، کہ وہ اسم حرف کے ساتھ ایک وجہ سے شباہت رکھنا کافی ہے۔ یہ شَبَهُ یکفی کا فاعل ہے، عبارت کا ترجمہ یہاں سے مکمل ہوگا۔ وَيَكْفِي فِي بِنَاءِ الْإِسْمِ، اسم مبنی ہونے میں وہ اسم حرف کے ساتھ ایک وجہ میں شباہت رکھنا کافی ہے، ترجمہ یہ پورا ہو جائے گا۔ بخلاف منع الصرف، غیر منصرف ہونے کے برخلاف، غیر منصرف ہونے کے لیے فلا بد من شبہہ بالفعل من وجہین، ضروری ہے کہ وہ اسم فعل کے ساتھ دو وجہ سے شباہت رکھے۔ اگر اسم غیر منصرف بنانا ہو تو فعل کے ساتھ دو شباہت رکھنی چاہیے، دو اسباب منع صرف میں سے ہو تو غیر منصرف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اما اگر کسی اسم کو مبنی بنانا ہو تو ایک شباہت ہونا کافی ہوگا۔ تو یہ کیوں، وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو وَعَلَّلَهُ ابن حاجب،
اور اس کی علت بیان کیا، اللہ یعنی اس کی وجہ بیان کیا ابن حاجب صاحب نے۔ ابن حاجب علماء نحویین میں سے ہے۔ ابن حاجب نے اپنے کتاب امالی میں بیان کیا ہے، امالی اس کی کتاب ہے۔ ابن حاجب نے اس کی علت اپنی کتاب امالی میں بیان کیا، بِأَنَّ الشَّبَهَ الْوَاحِدَ بِالْحَرْفِ، بے شک حرف کے ساتھ ایک شباہت ہونا، يُبَعِدُهُ عَنِ الْإِسْمِيَّةِ، اس اسم کو اسمیت سے دور کر دے گا، وَيُقَرِّبُهُ، اور اس اسم کو نزدیک کرے گا، مِمَّا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِسْمِ مُنَاسَبَةٌ، اس چیز کے نزدیک کرے گا جس کے اور اسم کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، الا فی الجنس الاعم، مگر مناسبت ہے تو بڑے جنس میں ہے، بڑا جنس یعنی جو اوپر والا جنس ہے، جنس اعلیٰ کہتے ہیں نا، منطق میں پڑھا نہیں، جنس کے اقسام، جنس الاجناس، جنس الاعلیٰ، جو اوپر والے جنس ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر والا جنس کیا ہے؟ جوہر ہے نا، جوہر جنس الاجناس یا جنس الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے مال باز میں کلمہ جنس عام ہے، کلمے کے اندر اسم فعل حرف تینوں ہے۔ ابھی ہم سب جو ہے کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی اولاد ہے نا، تو حضرت آدم کی اولاد ہونے میں ہم سب رشتہ دار ہے، تو یہ تو دور کا رشتہ دار ہو گیا نا، حضرت آدم تو بہت دور ہمارے والد ہے سب کے۔ ہاں تو وہ ہوا کونہ کلمتن، وہ جنس عام، وہ کلمہ ہونا ہے، اسم بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، فعل بھی کلمہ ہے۔ تو کلمہ ہونے میں اسم حرف کے ساتھ مناسبت ہے، وَشَبَهُ الْإِسْمِ بِالْفِعْلِ، اور اسم فعل کے ساتھ شباہت رکھنا، وَإِنْ كَانَ نَوْعًا آخر، اگرچہ اسم الگ قسم ہے، اسم اور فعل دو الگ الگ نوع ہے، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْبُعْدِ عَنِ الْإِسْمِ كَالْحَرْفِ، مگر وہ انہو کی ضمیر لوٹاؤ فعل کی طرف، یعنی انہو وہ فعل، لیس فی البعد دوری میں، اسم سے دور ہونے میں، کالحرف حرف کی طرح نہیں ہے۔ فعل اسم سے دور ہونے میں حرف کی طرح دور نہیں ہے، یعنی حرف اسم سے بہت دور ہے، فعل اسم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے خلاصے میں آپ کو سمجھایا کہ حرف اور اسم میں رشتہ داری دور والا ہے، اور فعل اور اسم میں رشتہ داری دور نہیں ہے، نزدیک ہے، کیونکہ یہ کلمہ ہونے میں بھی شریک ہے، مسند ہونے میں بھی شریک ہے، تو آپس میں گہرا تعلق ہے، فعل اور اسم میں گہرا تعلق ہے۔ تو اگر اسم کو اسمیت سے نکال کے فعل کے نزدیک کرنا ہو تو دو شباہت کی ضرورت ہے، زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر حرف کو اسم کے نزدیک کرنا ہے، اسم کو حرف کے نزدیک کرنا ہو تو زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی سی شباہت ہو تو کافی ہوگا۔ یہ ہے علت، یہاں تک علت اور وجہ بتا دیا، سمجھا ہے تو سمجھا، نہیں سمجھا تو انشاءاللہ قیامت کی 25 تاریخ کو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ باتیں مصنف نے، شارح صاحب نے آپ کو بطور تحفہ دوسروں کی کتابوں سے لا کے پیش کیا، ابن حاجب کی باتیں یہاں پہ لائے۔ ہاں اب یہاں سے آخر میں ایک نقطہ ہم آپ کو بتا کے کلاس کی چھٹی کریں گے، کالشبہ الوضعی تک، ہاں یہ چونکہ بحث یہاں تک مکمل ہونے والے ہیں۔ وَفُهِمَ مِنْ حَصْرِ الْمُصَنِّفِ عِلَّةَ الْبِنَاءِ فِي شَبَهِهِ الْحَرْفَ فَقَط عَدَمُ اعتبار غَيْرِهِ۔ یہاں سے ایک نقطہ بتا رہا ہے کہ مصنف کی عبارت میں حصر کا معنی پایا جاتا ہے۔ حصر کیسے ہے؟ اب پیچھے دیکھو، عبارت من الحروفی متعلق کیا ہے؟ مدنی، تو من الحروف جار مجرور مقدم کیا ہے، تو تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر۔ سنا ہے نہیں سنا یہ قانون؟ جس چیز کا حق آخر میں ہونا ہے پہلے لایا تو حصر کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں حصر کا معنی ہے، کیونکہ ایاک مفعول ہے، مفعول تو بعد میں ہونا چاہیے تھا نا، تو پہلے لایا ہے۔ ایاک پہلے لانے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فقط آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ حصر کا معنی فقط اور صرف کا معنی مقدم کرنے سے واضح ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہوا، من الحروف متعلق مدنی، تو مدنی سے پہلے من الحروف لانے سے حصر کا معنی سمجھا ہے۔ تو حصر کیا معنی سمجھا؟ حصر یعنی اسم
مبنی ہونے کی فقط اور فقط ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ حرف کے ساتھ شباہت رکھنا ہے۔ باقی دوسروں نے جو بتایا ہے وہ سب غلط ہے، کیونکہ بعض دوسرے علماء نے اسم مبنی ہونے کی اور بھی وجوہات بتایا ہے۔ مثلا اسم اگر مرکب نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے، بعض نے کہا اسم فعل سے شباہت ہو تو بھی مبنی ہوتا ہے، ایسی باتیں کی ہے۔ تو شارح صاحب کہتے ہیں مصنف کی عبارت کے حصر سے ہم نے یہ نقطہ سمجھا ہے کہ اسم مبنی ہونے کی فقط اور فقط ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے حرف کے ساتھ شباہت ہونا، بس باقی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اب یہ باتیں کس نے کی ہے؟ مصنف نے سب سے پہلے نہیں کی ہے، ابو الفتح نے پہلے بتایا ہے، اما لوگوں نے مصنف پر لگا دیا ہے، یہ باتیں مصنف کے ساتھ چسپان کیا ہے، اما یہ بات اصل میں ابو الفتح نے کہا ہے۔ وَفُهِمَ مِنْ حَصْرِ الْمُصَنِّف، مصنف کے حصر سے سمجھا گیا۔ یہ فہمہ کا نائب فاعل ابھی تک نہیں آیا، یہ ایک لائن کے بعد آئے گا۔ فہمہ فعل مجہول ہے نا، اس کے نائب فاعل چاہیے۔ کیا سمجھا وہ بعد میں آئے گا۔ فہمہ سمجھا گیا، من حصر المصنف، مصنف کے حصر کرنے سے، علت البناء، مبنی ہونے کی وجہ، فی شبہہ الحرفہ، کہ اسم حرف کے ساتھ فقط شباہت رکھنا چاہیے۔ اس حصر کو حصر کرنے سے سمجھا ہے، کیا سمجھا؟ عدم اعتبار غیرہ، دوسری باتوں کا اعتبار نہ ہونا سمجھا گیا۔ یہ فہمہ کا نائب فاعل عدم اعتباری ہے، یہ عدم اعتباری فہمہ کے نائب فاعل بنا کے جملہ پورا ہو جائے گا، یعنی فہمہ عدم اعتبار غیرہ، یعنی دوسری باتوں کا اعتبار نہ ہونا سمجھ میں آیا۔ وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ أَبُو الْفَتْحِ وَغَيْرُهُ، اور اس بات کو بتانے کی طرف ابو الفتح اور غیر ابو الفتح نے سبقت لیا ہے، یعنی سب سے پہلے یہ باتیں کس نے بتایا؟ ابو الفتح نے بتایا ہے، اور غیر ابو الفتح نے۔ وَإِنْ قِيلَ إِنَّهُ لَا سَلَفَ لَهُ فِي ذَلِكَ، اگرچہ یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ بات کہنے میں مصنف سے کوئی سبقت نہیں لیا ہے، یعنی لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بات فقط ابن مالک نے، مصنف نے بتایا ہے، اما حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بات سب سے پہلے ابو الفتح نے بتایا ہے، ابو الفتح اور دوسروں نے بتایا ہے، اور مصنف نے ان کی باتیں نقل کی ہے۔ وَإِنْ قِيلَ، انہیں وصلیہ ہے، اگرچہ کا معنی اگرچہ کہا گیا، إِنَّهُ بے شک، لا سلف لہو فی ذالکا، اس بات کے بتانے میں مصنف سے پہلے کسی نے سبقت نہیں لیا، تو یہ تو مصنف کے حق میں لوگوں نے باتیں کی ہے، اما حقیقت میں اصل بات کس نے بتایا؟ ابو الفتح نے بتا دیا، اور ابو الفتح زندہ باد، اس نے اچھی بات کی ہے کہ ابو الفتح نے کیا بتایا؟ اسم مبنی ہونے کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے حرف کے ساتھ شباہت رکھنا، بس یہ بات مصنف نے یہاں دہرا دیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ